بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج انشاءاللہ میں مختصر سے وقت میں قرآن پڑھنے والے کی فضیلت میں کچھ عرض کروں گا۔ حدیث پاک حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ قیامت کے دن میری امت میں سب سے افضل کون ہوگا؟ تو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ فرما دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل وہ لوگ ہوں گے جو قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر فرمائیں گے کہ میدان محشر میں یہ اعلان کر دو کہ جو شخص قرآن کریم کی تلاوت کرتا تھا وہ کھڑا ہو جائے۔ وہ 2 یا 3 دفعہ اعلان کرے گا تو رحمان کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کرنے والوں کی صف کھڑی ہو جائے گی، اور ان میں سے کسی کو بھی جارائے گفتگو نہ ہوگا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام کھڑے ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، اے لوگوں قرآن کریم پڑھو، اپنی آوازوں کو بلند کرو۔ ان میں سے ہر ایک اللہ تعالیٰ کی کلام سے وہ کچھ پڑھے گا جو اللہ نے اسے الہام کیا ہوگا۔ تو جو بھی قرآن کریم کی تلاوت کرے گا، اللہ تعالیٰ ان میں سے ہر ایک کے درجے کو ان کی خوبصورت آواز، حسن لہجہ اور حسن لحن، غور و فکر اور تدبر کی وجہ سے بلند فرماوے گا۔ پھر ارشاد فرماوے گا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ دنیا میں تمہارے ساتھ کس نے زیادہ احسان کیا؟ وہ عرض کریں گے، اے ہمارے پروردگار، ہم انہیں خوب جانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماویں گے، جاؤ میدان محشر میں تلاش کرو، اور وہ آدمی جسے تم جانتے ہو یہ انہوں نے تمہارے ساتھ احسان کیا ہے، اسے اپنے ساتھ جنت میں داخل کر دو۔ سبحان اللہ، اتنی بہت بڑی فضیلت ہے۔ قرآن کریم کے والدین کے مقام کی فضیلت کے بارے میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے، حافظ قرآن کے والدین کے ساتھ ساتھ ایسا تاج رکھا جائے گا کہ اس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی۔ دوستو، آج یہ مختصر سی حدیث پاک اور اس کی جو تشریح کی گئی ہے پسند آئی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس کو آگے شیئر کریں تاکہ لوگوں کو اس علم کے بارے میں اور قرآن کی فضیلت میں جو انعامات ملیں گے قیامت کے دن تو وہ جان سکیں اور اپنے بچوں کو قرآن کریم کا حافظ بنائیں۔ والسلام۔